العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج قدوری کا درس نمبر 12 ہے. کتاب الغصب سے لے کر 11 درس مکمل ہو چکے ہیں. کتاب اللقطہ جاری ہے. دیکھیے آج کی عبارت: وَإِذَا رَفَعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَنْفَعَةٌ آجرها وأنفق عليها من أجرتها. ترجمہ دیکھیے: وَإِذَا رَفَعَ، اور جب کوئی شخص ذالک جانور کو حاکم کے سامنے لائے، نظر فیہ، تو حاکم اس میں غور و فکر کرے. فَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَنْفَعَةٌ، اگر جانور کے لیے کچھ فائدہ ہے، آجرہا، تو اسے کرائے پر دے دے. وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا، اور خرچ کرے اس پر اس کے کرائے میں سے. کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے کوئی جانور لقطے کے طور پر اٹھایا تھا، بعد میں معاملہ حاکم کی عدالت میں پیش ہوا، تو قاضی غور و فکر کرے گا کہ جانور پر اگر رقم خرچ کی جائے تو مالک کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں. اگر مالک کے لیے اس میں نفع ہو تو قاضی اس جانور کو کرایہ پر دے دے گا، اور جو کرایہ وصول ہو اسے اس جانور پر خرچ کرے. مثال کے طور پر کسی نے بھینس کو لقطے کے طور پر لیا تھا، اب معاملہ حاکم کے پاس گیا تو حاکم دیکھے گا کہ بھینس روزانہ کتنا چارہ کھاتی ہے اور دودھ کتنا دیتی ہے. مثال کے طور پر بھینس روزانہ 500 کا دودھ دیتی ہے اور 200 کا چارہ کھاتی ہے. تو اب اس میں 300 روپے بچت ہے. تو یہ 300 روپے بچت جو ہو رہی، 200 کا تو چارہ کھا رہی ہے، 300 روپے کی بچت. تو یہ 300 روپے کی بچت مالک کے لیے ہوگی، اور حاکم اس بھینس پر ہر دن 200 روپے خرچ کرتا رہے گا چارے کے لیے، اور 300 روپے مالک کے واسطے جمع کرتا رہے گا. اب آگے کی عبارت دیکھیے: وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا مَنْفَعَةٌ وَخَافَ أَن يَسْتَغْرِفَ النَّفَقَةُ قِيمَتَهَا بَاعَهَا الْحَاكِمُ وَأَمَرَ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا. ترجمہ دیکھیے: اور اگر منفعت فائدہ نہیں ہو چوپائے کے لیے، لہا چوپائے کے لیے، اور اندیشہ ہو کہ خرچ لے ڈوبے گا اس کی قیمت کو، اور اندیشہ ہو کہ خرچ لے ڈوبے گا اس کی قیمت کو، باعها الحاکم، تو حاکم اس کو بیچ دے. وَأَمَرَ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا، اور حکم دے اس کی قیمت کی حفاظت کا. اوپر کا مسئلہ الگ تھا. اوپر کے مسئلے میں جانور سے فائدہ ہو رہا تھا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لقطے کا مال کی کوئی آمدنی نہیں، کوئی جانور اٹھائے اور اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، اور چارہ وغیرہ کا خرچ اتنا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد چارے کا خرچ اس کی قیمت سے بڑھ جائے گا، جانور کی قیمت سے بڑھ جائے گا. اسی کے اوپر
خرچ ہوتا رہے گا اور اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا اور چارے کا خرچ ہی اس کی قیمت سے بڑھ جائے گا، اور مالک کے لیے جانور لینے کے بجائے چارے کا خرچ زیادہ دینا پڑ جائے گا، مالک کو زیادہ خرچ جانور لینے کے بجائے چارے کا خرچ اس پر قرضہ ہوتے جائے گا مالک پر۔ ایسی صورت میں حاکم لقطے کے مال کو بچوا دے گا کسی سے اور اس کی قیمت کسی امین کے پاس محفوظ رکھے گا تاکہ مالک آ جائے تو جانور کے بجائے اس کی قیمت اس کو حوالے کر دی جائے۔ اب آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِن كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنفَاقَ عَلَيْهَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر اس پر خرچ کرنا ہی زیادہ مناسب ہو، اور اگر اس جانور پر خرچ کرنا ہی زیادہ مناسب ہو، أَذِنَ فِي ذَلِكَ، تو اس کی اجازت دے دے، وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا، اور خرچ کو اس کے مالک کے ذمے قرض کر دے۔ حاکم اگر یہ مناسب سمجھے کہ اس لقطے پر خرچ کرنا زیادہ مناسب ہے تو خرچ کرنے کی اجازت دے دے، اور جتنا خرچ ہو رہا ہے، ملتقط جو خرچ کر رہا وہ سب لقطے کے مالک پر قرض ہوتا رہے گا۔ اب آگے کی عبارت دیکھیے، فَإِذَا حَضَرَ مَالِكُهَا فَلِلْمُلْتَقِطِ أَن يَمْنَعَهُ مِنْهَا حَتَّى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ، پھر جب اس کا مالک آ جائے، یعنی لقطے کا مالک آ جائے، فَلِلْمُلْتَقِطِ، تو ملتقط کے لیے جائز ہے، ان یمنعه منہا، کہ روک دے اس کو لقطے سے، کہ مالک کو روک دے لقطے سے یہاں تک کہ خرچ وصول کر لے۔ آسان مسئلہ ہے کہ لقطہ ملتقط کے پاس لقطے کا مالک آیا تو مالک کے آنے کے بعد ملتقط کو حق ہے کہ لقطے کا مال مالک کو نہ دے۔ کب تک نہ دے؟ جب تک اپنا خرچ وصول نہ کر لے، اس وقت تک لقطے کو اپنے پاس روکے رکھے۔ کیوں؟ چونکہ حاکم کے فیصلے سے خرچ کیا ہے اور حاکم کی ولایت عام ہوتی ہے اور ملتقط کی رقم خرچ ہوئی ہے، اس لیے اس کو وصول کرنے کا حق ہے اور لقطے کو روکنے کا بھی حق رہے گا اس وقت تک جب تک لقطے کا مالک اس کا خرچ نہ دے دے۔ اب آگے کی عبارت دیکھیے، وَلُقْطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ، اور حل اور حرم کا لقطہ برابر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی حل اور حرم کے لقطہ دونوں کے احکام برابر ہیں۔ حل کس کو کہا جاتا ہے؟ حل حرم کے علاوہ جو حصہ ہے اس کو حل کہا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اگر کسی نے حرم کے اندر کوئی چیز اٹھائی یا حرم کے باہر یعنی حل سے کوئی چیز اٹھائی تو دونوں کا حکم اعلان کرنے کے سلسلے میں، تشہیر کے سلسلے میں برابر ہے۔ یعنی ماقبل میں آپ نے لقطے کا جو حکم پڑھا کہ اگر کسی نے لقطہ اٹھا لیا تو اگر 10 درہم سے زیادہ ہو تو کیا مدت ہے، تو اس وقت یہ بات آئی تھی، اوپر آپ نے یہ بات پڑھی کہ جب تک اٹھانے والا اعلان کب تک کرے گا؟ ملتقط، تو اس وقت تک اعلان اور تشہیر کرے گا جب تک کہ اس کو یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب مالک اس کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا۔ تو یہی حکم حرم کے سلسلے میں بھی ہے کہ اگر کسی نے حرم کے اندر کوئی لقطہ اٹھایا، کوئی چیز اٹھائی،
تو کب تک اعلان کرے گا؟ تو اس وقت تک اعلان کرے گا کہ اس کو یہ یقین ہو جائے، غالب گمان ہو جائے اٹھانے والے کو کہ اب مالک اس کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا۔ یعنی اس کی طرف اشارہ ہے کہ حرم کے ایسا یہ بات نہیں ہے کہ حرم کے لقطے کی ہمیشہ تشہیر ہی کرتے رہے گا اور اعلان ہی کرتے رہے گا، بلکہ اگر اس کو یہ غالب گمان ہو جائے حرم کے لقطے میں بھی کہ اب اس کا مالک اس کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا، اس وقت تک وہ خرچ نہ کرے، وہ استعمال نہ کرے۔ اور اگر یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا تو حرم کے لقطے کو بھی وہ استعمال کر سکتا ہے یا غریبوں پر صدقہ کر سکتا ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ فَادَّعَى أَنَّ اللُّقْطَةَ لَهُ لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ، اور جب آدمی آیا اور جب ایک آدمی حاضر ہوا، فَادَّعَى اور دعویٰ کیا کہ لقطہ اس کا ہے، لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ تو لقطہ اس کو نہیں دیا جائے گا، کب تک؟ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ، یہاں تک کہ گواہ پیش کر دیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ آسان مسئلہ۔ اگر کوئی شخص آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لقطہ میرا ہے تو اس پر دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کب تک؟ جب تک کہ وہ اس پر گواہ پیش نہ کر دے، کیونکہ وہ خود مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، اور دعویٰ کرنے والے کی تصدیق اس وقت تک نہیں کی جاتی ہے جب تک وہ گواہ پیش نہ کرے۔ تو گواہ پیش کر دے تو اس کے بعد دینے کی اجازت ہے۔ اب آگے دیکھیے، فَإِنْ أَعْطَى عَلَامَتَهَا حَلَّ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ، پھر اگر وہ اس کی علامت بتا دے، پھر اگر دے دے اس کی علامت، یعنی پھر اگر وہ اس کی علامت بتا دے، لقطے کی چیز کی علامت بتا دے، حل للملتقط تو حلال ہے اٹھانے والے کے لیے کہ لقطہ اس کو دے دے، یدفعها الیہ کہ لقطہ اس کو دے دے، ولا یجبر علی ذلک فی القضاء اور نہیں مجبور کیا جائے گا اس پر قضاءً، یعنی اس دینے پر قضاءً۔ امام قدوری رحمہ اللہ یہاں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مدعی کوئی علامت بتا دیتا ہے، مثال کے طور پر ایک گھڑی گم ہو گئی تھی، اب دعویٰ کرنے والا کہتا ہے کہ اس کا ماڈل ایسا تھا، اس کی ڈیزائن ایسی تھی، اس کی چین اس کلر کی تھی اور وہ اس کمپنی کی تھی، سب علامات بیان کر دیتا ہے، تو اب ملتقط کے لیے اس کو دینا جائز ہے، حلال ہے کہ وہ دے دے، کیونکہ علامات بیان کرنا حقیقت میں مالک، لقطے کا مالک ملتقط کو اطمینان دلا رہا ہے کہ یہ چیز واقعتاً اس کی ہے۔ ہاں، لیکن علامات کے ذریعے اگر اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے ملتقط کو کہ ہو سکتا ہے یہ علامات اپنے طور سے بیان کر رہا ہو اور وہ صحیح نہیں بھی ہو، یعنی ملتقط کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ یہ علامات کسی اور جگہ سے اس نے معلوم کی ہوں گی اور مجھے آ کر بتا رہا، تو ملتقط کو اگر اطمینان نہ ہو تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ یہ چیز اسی کو دے دی جائے۔ مجبور اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ قضا کے طور پر فیصلہ ہو گیا اور اس نے بینہ پیش کر دیا ہو، یہاں پر بینہ پیش نہیں کر رہا ہے،
گواہ پیش نہیں کر رہا، صرف علامات بتا رہا ہے۔ تو علامات بتانے کے بعد اگر ملتقط کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اسی کی ہے تو اس کو دینا جائز بھی ہے، لیکن ملتقط کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے قضاءً۔ اب آگے کی عبارت دیکھیے، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِاللُّقْطَةِ عَلَى غَنِيٍّ، اور صدقہ نہ کرے، خیرات نہ کرے لقطہ مالدار پر، مالدار پر لقطہ صدقہ نہ کرے۔ اگر لقطہ پانے والے کو مالک نہ مل سکے تو اس لقطے کو کسی مالدار پر صدقہ نہ کرے، کیونکہ صدقہ غربا اور فقراء پر ہوتا ہے، مالدار اس کا محل نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَإِن كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ أَن يَنْتَفِعَ بِهَا وَإِن كَانَ فَقِيرًا فَلَا بَأْسَ بِأَن يَنْتَفِعَ بِهَا، اور اگر ملتقط مالدار ہو، لقطہ اٹھانے والا مالدار ہو، لم یجز تو جائز نہیں ہے، ان ينتفع بها کہ اس کو لقطے سے فائدہ اٹھانا، تو جائز نہیں ہے لقطے سے فائدہ اٹھانا مالدار کے لیے۔ وَإِن كَانَ فَقِيرًا فَلَا بَأْسَ بِأَن يَنْتَفِعَ بِهَا، اور اگر فقیر ہو تو فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آسان مسئلہ ہے کہ اگر چیز کو اٹھانے والا مالدار ہے تو خود اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر فقیر ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کے لیے خود استعمال کرنا جائز ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَيَجُوزُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا عَلَى أَبِيهِ وَإِبْنِهِ وَأُمِّهِ وَزَوْجَتِهِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، اور جائز ہے کہ صدقہ کرے لقطے کو جبکہ خود مالدار ہو، جبکہ خود مالدار ہو، علی ابیہ اپنے باپ، و ابنہ بیٹے، و امہ ماں اور بیوی پر، اذا کانوا فقراء اگر یہ لوگ فقیر ہو۔ آسان مسئلہ ہے کہ لقطہ پانے والا خود مالدار ہے لیکن اس کے والدین، بیٹا، اسی طرح بیوی غریب ہے، تو یہ ان لوگوں پر لقطے کا مال صدقہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب خود فقیر ہو تو کھا سکتا ہے، اوپر پڑا خود فقیر ہو، محتاج ہو تو کھا سکتا ہے، تو ان لوگوں پر کیوں خرچ نہیں کر سکتا؟ یعنی والدین پر، ماں پر، بیوی پر کیوں خرچ نہیں کر سکتا جبکہ یہ لوگ فقیر ہو؟ شرط یہی ہے کہ اگر فقیر ہو تو خرچ کر سکتا ہے اپنی ذات پر بھی، اور دوسرے تو صدقے کا، تو لقطے کا مال صدقہ کر سکتا ہے فقیروں پر، اور اگر خود فقیر ہو تو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو کتاب اللقطہ مکمل ہو چکی ہے۔ آپ عبارت بھی دیکھیے، ترجمہ بھی یاد کیجئے، اور ساتھ ساتھ میں حاشیہ بھی حل کیجئے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.